بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی ایک چھوٹی آیت مبارکہ پڑھنے کے شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس قرآن کا آغاز کس لفظ سے کیا ہے؟ با سے۔ آغاز قرآن کا الف سے نہیں ہوا، با سے ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب عالم ارواح میں تھے ہم، جب روحوں کو میرے رب نے پکارا تو جو پہلا کلمہ ارواح نے ادا کیا وہ با ہی تھا، بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو ارواح نے جو پہلا لفظ ادا کیا وہ کیا تھا؟ وہ آغاز ہی اس کا بے سے شروع ہو رہا ہے۔ اور نحوی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں، اس کا قاعدہ ہے کہ یہ جو با ہی یہ ملانے والا ہے، یہ لفظوں کو ملاتا ہے، یہ معنی کو ملاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ رب کو بندے کے ساتھ ملاتا ہے۔ آپ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو وہ عہد، وہ میثاق جو ارواح کے ساتھ پہلے وقت میں جب ارواح کو رب نے پیدا کیا تو رب العالمین نے جو پہلا حکم دیا اور ارواح نے آگے جو پہلا لفظ ادا کیا، جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ عہد اور میثاق یاد آتا ہے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اس بے پہ اگر کلام ابھی جاری رہے تو وقت اس کو متحمل ہی نہیں ہے، ورنہ بے پہ تو اتنے علماء نے اتنے لمبے کلام کیے ہیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تو کیا شان ہے ان کی جنہوں نے ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں کی تقریریں کر دیں، اتنے بڑے بڑے بیان لکھ دیے اور اتنے حقائق سامنے کر دیے ہمارے۔ اور ایک ہم ہیں کہ قرآن کو یکسر بھلا کے بیٹھ گئے، قرآن مجید کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ چلو چلتے ہیں، بسم اللہ، پھر اس کے بعد ہے آگے اللہ، اس میں ذات آ گیا۔ تفسیر کبیر میں اس بسم اللہ اور اللہ کا جو یہ اسم ذات ہے، اس لفظ کی خصوصیتیں بیان کرتے ہوئے علماء نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ یہ لفظ اللہ جو کہ اسم ذات ہے، اس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توجہ طلب بات ہے، اس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اسم ذات ہے لیکن اس کو لفظوں کی ضرورت ہے۔ آپ الف کو حذف کر لیں تو بنتا ہے للہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید بھی فرما رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ قائم ہے اس کا نام مبارک۔ اگر پھر الف کے بعد آپ لام کو حذف کر لیں تو للہ رہ جاتا ہے۔ پہلے لام یہ آپ حذف کر لیں تو لہو کی شکل میں پھر بھی آ جاتا ہے، وہی نام ہے۔ لہ الملک وَلَہ الحمد، پھر قرآن میں اس کی دلالت آ گئی۔ اگر یہ بھی لام آپ حذف کر لیں تو پیچھے بچتا ہے ہو۔ تو جب یہ ہو بچتے ہیں تو یہ بھی قرآن میں اس کا بھی آ گیا لا الہ الا ہو،
پھر قرآن میں آ گیا. تو اس لیے لفظ اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے اس کا اسم، تو وہ کسی ذات کا بھی محتاج نہیں ہے. آپ کسی کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا شرط ہے کہ جب کلمہ پڑھے گا داخل اسلام ہو جائے گا. اگر وہ کہے لا الہ الا اللہ الرحمن، بے شک اس کا صفاتی نام مبارک ہے، لیکن وہ بندہ داخل اسلام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جل کے جو 99، ویسے تو تفاسیر میں 3000 صفات اسماء مبارک ہے، لیکن قرآن مجید میں جو آئے وہ 99 نام ہے. بے شک آپ وہ جتنے صفات اسماء مبارک ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ رکھیں، وہ داخل اسلام نہیں ہوگا. جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا وہ داخل اسلام نہیں ہوگا. تو کلمہ طیبہ یہ پڑھ کے آدمی داخل اسلام ہو جاتا ہے. جب میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو تفسیر روح البیان میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جنت کی سیر کرتے ہوئے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہریں ملاحظہ کی. ایک نہر تھی دودھ کی، ایک نہر تھی شہد کی، ایک نہر شراب کی، اور ایک نہر پانی کی تھی. تو آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، ہاں جبرائیل یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا. تو 7 فرشتہ تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ جہاں سے وہ نہر نکل رہی تھی وہاں پہ لے کے گئے. وہاں پہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے تنے میں ایک بلڈنگ تھی، اور وہاں سے یہ 4 نہروں کا اخراج تھا. تو اس جو بلڈنگ تھی اس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا تھا. تو اللہ جل کے حبیب نے فرمایا کہ یہ تالا کھولو، اس کی چابی. تو انہوں نے کہا اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ تالا کھل جائے گا. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تالا کھل گیا، داخل ہو گئے. تو 4 ستون تھے، 4 ستونوں کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور 4 ستونوں کے نیچے سے یہ 4 نہریں جو ہے نا یہ جاری تھی. اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر وہاں پہ ایک ندا آئی. تو میرے رب نے فرمایا اے حبیب، آپ کی امت میں سے، غور طلب بات ہے، آپ کی امت میں سے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا وہ ان 4 نہروں کا حقدار ہوگا. میرے رب نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آدمی جب وہ 4 نہروں کو حقدار ہوگا تو اس کا مطلب ہے پکا جنتی ہے. پھر حقدار تو وہی ہوگا جو جنت میں جائے گا نا. جسے جنت میں نہیں جانا ہوا اس کو کیا وہ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں ان کا؟